بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 3778 نمبر، اور مسلم شریف میں 4624 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں غزوہ حنین کا جو مال غنیمت ہے وہ تقسیم کیا، بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیو مسلم تھے ان کو 100 اونٹ بھی دیے، اور کسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ مال غنیمت میں سے حصہ ملا، لیکن انصار کو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا۔ جو انصار کے چند نوجوان تھے انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی ان کا خون جو ہے قریش کا ٹپک رہا ہے، اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غنیمت انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، کیونکہ اب جتنی بھی جنگیں لڑی تھیں انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑی تھیں، اور مسلمانوں کی اور قریش کی جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں ان میں انصار نے بہت قربانیاں دی تھیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے جو ہے ابھی بھی تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ تو انصار میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اپنی رشتہ داری کی اور اپنے شہر کی محبت غالب آ گئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت میں سے زیادہ تر قریش کو اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو اور مہاجرین کو جو ہے وہ اس میں سے زیادہ حصہ دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو نہیں دیا تھا، تو جس کی وجہ سے انصار نے یہ بات کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کہا ہے، تو انصار نے کہا کہ ہاں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے آپ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے ایسا کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا عذر قبول ہے۔ انصار کے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، لیکن مال غنیمت میں ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کیا جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم گمراہ تھے، ہمیں جو ہے اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا احسان مانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے انصار کیا تم اس بات میں راضی نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تو اور انصار جس گھاٹی یا نالے سے گزریں گے میری گزرگاہ بھی وہی ہوگی۔ تو اس طرح انصار جو ہے وہ اس بات پر خوش ہوئے۔ مال غنیمت کی جو تقسیم تھی اس کے اوپر منافقین نے جو رد عمل کا اظہار کیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ تو اس طرح کے لفظ انہوں نے بولے تھے، تو کیونکہ منافقین جو ہے ان کو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے جنگوں میں بھی شامل ہوتے تھے، تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورۃ توبہ میں آیت نمبر 58 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَدُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور اگر ان کو ان میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے جتنا وہ چاہتے ہیں تو وہ اس بات پر خفا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی جو روش ہے اس میں بیان کی ہے، اسٹریٹ فارورڈ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جو اگر ان کو مال میں سے ان کے مطلوبہ حصہ جتنا یہ چاہتے ہیں ان کو نہ دیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مال لینا چاہتے ہیں جس کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں مال کو اس طرح کیوں تقسیم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس میں مال کی حرص جو ہے وہ زیادہ دیکھتا ہوں اس کو میں زیادہ دے دیتا ہوں، اور جس میں حرص کم ہے
میں اس کو کم دے دیتا ہوں، کیونکہ نئے جو مسلمان ہیں ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زیادہ دے دیا، اس میں سے زیادہ حصہ دے دیا۔ زیادہ سخت بات کرنے والے تھے وہ منافقین تھے۔ انصار نے تو جو بات کہی تھی، اور انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، تسلیم سر خم کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ حنین کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون اس دنیا میں انصاف کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ ایک نہیں ہے، ان جیسے بہت سے اور بھی لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھیں گے اور تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے حقیر سمجھو گے، اور وہ ایسے روزے رکھیں گے تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں سے حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور قرآن ان کے گلے سے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کی کیفیت ان کے اندر یہ ہوگی کہ جیسے، اور ایسے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بھی بتائی کہ ایسے لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر جو ہے وہ کسی جانور سے نکل جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کچھ بھی علائش وغیرہ نہیں لگی رہتی، جس طرح یہ تیر نکل جائے گا ایسے یہ ایمان سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ ان کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ جو ہے ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں اور اس کی جماعت کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ نشانی بتائی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ بدو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت مانگنے لگے اور آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف دھکیل کر لے گئے اور آپ کی چادر اس میں پھنس گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں میری چادر تو چھوڑ دو، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو وہ بھی میں تمہیں تقسیم کر دیتا اور تم مجھے تقسیم کرنے میں بخیل نہ پاتے، اور تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاؤ گے۔ بخاری شریف میں 3148 نمبر حدیث ہے، اور پیغمبر کی ذات ایسے ہی ہوتی ہے، نبوت کے خط و خال کے معیار کے اوپر ہر طرح سے پیغمبر جو ہے وہ پورے اترتے ہیں۔